دعا گو ہوں خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ خصوصاً اہلیہ خلیفہ خلیل عباس صدیقی، سید محمد اکرم کاظمی بن سید یعقوب علی، سیدہ حسنیہ بیگم بنت سید مصطفیٰ علی، اور تمام شہدائے اسلام اور تمام وہ مومنین و مومنات جو اس جہان فانی سے داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، خدایا اپنے فضل و کرم سے ان سب کو جوار سید الشہداء نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و ساحلے سے آباد فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما۔ بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی کی خبر عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام درہم سخن ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبالا کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمطیعین والنار للعاصین۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ محترم و معزز سامعین، صدا سلامت رہیں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید چوتھا پارہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آخری آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ ارشاد ربانی ہو رہا ہے، یا ایہا الذین آمنو، غیروں سے بات نہیں ہے،
صاحبان ایمان سے بات ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تو سید الانبیاء نے فرمایا الایمان نصفان، ایمان دو برابر حصوں میں ہے، نصف فی الصبر و نصف فی الشکر، آدھا ایمان صبر میں ہے اور آدھا ایمان شکر میں ہے۔ بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا ایمان شکر میں ہے۔ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اس زندگی میں برابر میں دو مرحلوں سے نہ گزر رہا ہو۔ ایک طرف سے برابر میں پروردگار کی رحمات کا نزول ہے تو دوسری طرف امتحان کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ رحمات پروردگار کو پائے تو شکر کرے اور آزمائش کے مرحلے سے گزرے تو صبر کرے، اسے مومن کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے نصف نصف کی تو خبر دی، ہم چاہتے ہیں کہیں کل ایمان کی خبر مل جائے، تو آپ فرماتے ہیں میدان خندق کے کنارے آ جاؤ، ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ کل ایمان کیا ہوتا ہے۔ اس طرف سے عمر ابن عبدود نے آ کے للکارا، ادھر سے سید الانبیاء نے صدا دی، حل میں مبارز، کوئی اس کے مقابلے میں ہے جانے والا، بلکہ لفظیں سخت ہیں۔ آپ نے فرمایا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کو لجام تھے۔ ادھر سید الانبیاء نے کہا قسم بخدا، سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا مجمع تھا، سب جنگ کے لیے آمادہ تھے، لیکن اس کے مقابلے میں سید الانبیاء کی صدا پر جس نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ ابو طالب کا لال علی حیدر کرار تھا، کوئی اور نہ تھا۔ کیا ہے؟ کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، ہم دنیا والوں کو صدا دینا چاہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کی تحریکیں چلانے والوں، آؤ لبیک یا رسول اللہ کی صدا سب سے پہلے جس نے بلند کی اور اس لبیک پہ عمل کر کے دکھایا، پہلے اس کی سیرت کا اقرار کرو، اس کی ولایت کا دم بھرو، اس کی عظمت کی صدا بلند کرو، نعرہ حیدری لگا کر پھر لبیک یا رسول اللہ کہو تو پتہ چلے کہ لبیک کیسے کہا جاتا ہے۔ آپ نے کہا یا علی بیٹھ جائیے، علی حیدر کرار بیٹھ جاتے ہیں، پھر فرمایا ہے کوئی، تو پھر قسم بخدا کوئی اور نہیں، ابو طالب کا لال علی حیدر کرار ہی ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ پھر بٹھا دیتے ہیں یا رسول اللہ، ادھر سے دشمن للکار رہا ہے، ادھر سے علی حیدر کرار کے سوا کوئی اور لبیک کہنے کو تیار نہیں ہے، بھیجیے نا۔ آپ فرماتے ہیں خاموش، آج ہم تمہارا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا تھا؟ ہمیں نصف نصف ایمان کی خبر دی گئی تھی، کل ایمان کی خبر چاہتے تھے، تو اس لیے نبی کریم نے کہا پہلے تمہیں میں ایک مسئلے کا اور حل بتائے دیتا ہوں ساتھ میں، کہ ہم علی کو بلا کر پھر بٹھا کر پھر بلا کر پھر بٹھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی کی پہچان تلوار نہیں ہے، علی کی پہچان ہماری اطاعت ہے۔ ہم اٹھائیں تو علی جنگ کرتے ہیں، ہم بٹھائیں تو علی بیٹھ جاتے ہیں۔ کل یہ نہ کہنا کہ وہاں علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی، وہاں جنگ کیوں نہ کہی۔ جہاں ہم کہتے ہیں وہاں علی تلوار چلاتے ہیں، جہاں ہم کہتے ہیں علی تلوار کو نیام میں ڈال دیتے ہیں، تو علی کی پہچان ذوالفقار نہیں ہے۔ علی والو، علی کی پہچان تو اطاعت مصطفیٰ ہے۔ بس اتنے میں علی حیدر کرار لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ سید الانبیاء نے صدا دی یا علی ادھر آئیے، یا رسول اللہ دشمن ادھر للکار رہا ہے، آپ علی کو ادھر بلا رہے ہیں۔ کہا خاموش۔ علی حیدر کرار خیمہ رسول میں پہنچے، رسول نے اپنی ابا
علی کے کندھوں پہ ڈالی، اپنا امامہ علی کے سر پہ باندھا، اور پھر علی حیدر کرار کو میدان میں روانہ کیا۔ تو یہاں پہ مجھے ایک اور مسئلہ حل کرنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جن کو علی حیدر کرار کی عظمت میں کوئی عیب نہ ملا، خوب ڈھونڈا لیکن کوئی نقص تلاش نہ کر سکے، کیوں؟ اس لیے کہ علی تھے ہی علی، خدا نے علی کو علی بنا کے بھیجا تھا، نقص ملتا ہی کہاں؟ تو آخر انہوں نے ایک چھوٹا سا مسئلہ نکالا کہ علی ویسے تو ماشاءاللہ بہت بزرگوار تھے، لیکن علی حیدر کرار کا قد کچھ چھوٹا تھا۔ توجہ، علی حیدر کرار کا قد کچھ چھوٹا تھا، تو علی حیدر کرار کے قد کے لیے بھی نبی کریم نے مسئلہ حل کر دیا۔ کہا علی حیدر کرار کا قد دیکھنا چاہتے ہو تو پیمانہ ہم دیتے ہیں، قد تم دیکھ لو، شب ہجرت میرا بستر دیکھ لینا، اور میدان خندق میں میری عبا دیکھ لیں۔ توجہ۔ علی حیدر کرار میدان میں روانہ ہوئے، اب نہ بولنے والے بھی بولنے لگے، یا رسول اللہ دیکھیے علی کیسے خرامہ چلے جاتے ہیں، سامنے اتنا بڑا دشمن ہے، وہ فلانا، اس کے تو فضائل بیان ہونے لگ گئے کہ جب ہم ادھر تھے تو یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے یہ جو جا رہا ہے یہ کس جیسا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں توجہ یا علی۔ ان کے اعتراض کے جواب میں سید الانبیاء نے ہمارا مسئلہ حل کیا۔ پڑھے لکھے دوستو احباب میں گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم نے فرمایا، لوگو خاموش، آؤ آج اگر کوئی صبر و شکر کے حسین امتزاج کی معراج دیکھنا چاہتا ہے، توجہ، نبی کریم نے فرمایا، لوگو آؤ آج اگر کوئی صبر و شکر کے حسین امتزاج کی معراج دیکھنا چاہتا ہے تو ہم اسے دکھائے دیتے ہیں۔ آج ابو طالب کا لال علی حیدر کرار فقط نہیں ہے بلکہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ علی حیدر کرار کل ایمان ہیں، لیکن ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ کسی کو ایمان کی خیرات کیسے ملے؟ امام مسلم نے صحیح مسلم میں برادر اہل سنت کے عظیم محدث نے تحریر کیا کہ نبی کریم نے فرمایا، حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق۔ جہاں جہاں علی کی محبت نظر آئے سمجھتے جاؤ یہاں یہاں دولت ایمان موجود ہے، اور جہاں علی کے ساتھ بغض نظر آئے سمجھ لینا کفر بھی یہیں ملتا ہے، نفاق بھی یہیں بکتا ہے۔ صلوات تو پڑھ لیجئے باوا سے بڑھا مل کر توجہ دوستو احباب، مجھے معاف کیجئے گا، اسی علی حیدر کرار کی عظمت کا اقرار کرنے والوں کو خدا مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن کیونکہ ایام ثانی زہرا ہیں لہٰذا یہیں سے بھی ایک رب دیتے ہوئے میں آپ کو منزل طے کرائے دیتا ہوں۔ یہ علی حیدر کرار جو کل ایمان ہیں، انہی کی عظمت کا ایک قصیدہ جس کو مودت القربہ میں علی حمدانی اور حنفی قندوزی نے مودت القربہ میں جنابی المودہ میں سلیمان حنفی قندوزی نے، مودت القربہ میں علی حمدانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، اللہ نے اپنے تمام راز اپنے تمام راز صحیفوں میں رکھے، پھر صحیفوں سے اپنے تمام رازوں کو تورات و زبور و انجیل میں رکھا، پھر تورات و زبور و انجیل سے تمام رازوں کو قرآن میں رکھا،
پھر قرآن کے تمام رازوں کو اس کی سورہ فاتحہ میں رکھا۔ یہاں تک جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں تحریر کرتے ہیں، لیکن سلمان حنفی قندوزی جنابی المودہ میں تحریر کرتے ہیں کہ پھر سورہ فاتحہ کے تمام رازوں کو اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام رازوں کو اس کی با میں رکھا، پھر با کے راز کو بھی اللہ نے نقطہ با میں رکھا، اور علی حیدر کرار اپنے سینہ بیکینہ پہ کہ جس کی عظمت کا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، انا لہا ہنا علما جما، لوگو تم کیا جانو یہاں تو علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ ید اللہ ہاتھ مارتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آنا نقطہ تو تحت البا، اس با کا تحتانی نقطہ میں علی حیدر کرار ہوں۔ یہاں مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے، تمام راز الہی سمیٹتے 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 ایک نقطے میں آئیں تو وہ نقطہ علی حیدر کرار ہوتا ہے۔ اللہ اب عظمت ثانی زہرا کو کروڑوں سلام کروں، ہم سب مل کر بارگاہ سیدہ ثانی زہرا کی چوکھٹ کا بوسہ لیتے ہوئے عرض کرتے ہیں، بی بی تیرے القابات میں سے ہمیں ایک لقب ملا جو معصومین نے ہم تک پہنچایا، وہ یہ ہے کہ آپ کی مادر گرامی ام و ابیہا ہیں اور آپ سر و ابیہا ہیں۔ جو ام و ابیہا ہو اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، جو سر و ابیہا ہو اسے ثانی زہرا کہتے ہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے خدا کے تمام راز سمٹ کر نقطے میں آئیں تو علی حیدر کرار بنتا ہے، اور اس نقطے کا راز کہیں سمٹ جائے تو اسے ثانی زہرا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سر و ابیہا ام و ابیہا، سر و ابیہا ماں ام و ابیہا، اور بیٹی سر و ابیہا اپنے بابا کا راز ہیں۔ یہ وہی دوست معراج لے سکتے ہیں کہ جو ان تمام رازوں کو اس طرح سمیٹتے ہوئے دیکھیں کہ خود ان کو اس نقطہ میں زیارت حیدر کرار نظر آ رہی ہو، اور اس زیارت میں جب پہنچیں تو پھر اس کا راز جس میں نظر آ جائے اسے ثانی زہرا کہتے ہیں، اسے عقیلہ بنی ہاشم کہتے ہیں۔ 50 سے زیادہ القابات ہیں بی بی ثانی زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کے۔ ان میں سے کل کچھ القابات کی طرح متوجہ کیا، ان میں سے ایک پہلا لقب جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ عقیلہ بنی ہاشم ہونا ہے۔ عقیلہ بنی ہاشم عرض کر چکا ہوں ہمیشہ جو عقل سے وابستہ رہے، اور عقل کا ثمرہ جو ہے وہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ عقل کا ثمرہ استقامت ہے، عقل کا ثمرہ جو ہے وہ لزوم حق ہے، عقل کا ثمرہ جو ہے عقل کی فروعات جو ہیں وہ سخا و حیا ہے۔ تو عقیلہ بنی ہاشم بی بی کا مشہور ترین لقب ہے، بی بی عقیلہ بنی ہاشم بھی ہیں، بی بی سر و ابیہا بھی ہیں۔ تو اب ایک منزل اور طے کرائے دیتا ہوں۔ علی حیدر کرار کی عظمت کا قصیدہ پڑھتے ہوئے خداوند متعال نے سورہ مبارکہ کی آیہ مبارکہ 55 میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ لوگو آؤ ولایت کے لیے ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں ولایت کیا ہے۔ ولایت تو بس اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور اس ہستی کی ہے جو کل ایمان بن کر ایمان اپنی محبت کے ذریعے تقسیم کرتا ہے، اور ایک ہی وقت میں دو عبادتیں کر کے دنیا والوں کو بتاتا ہے جو ایک وقت میں ایک عبادت کرے وہ مومن ہوتا ہے، اور جو ایک ہی وقت میں دو عبادتیں برابر میں سر انجام دے وہ امیر المومنین ہوتا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بس اس میں ولایت کی بات میں دور تک نہیں جانا چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ولایت اللہ کے پاس ہے، ولایت مطلقہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس ہے۔ یہ ولایت ولایت اللہ ہے، یہ ولایت
ولایت رسول اللہ ہے، یہ ولایت علی ولی اللہ ہے۔ اور مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے، بی بی کے القابات میں سے ایک لقب ہے سلالۃ الولایہ۔ توجہ کیجئے، معراج ہو جائے گا۔ سلالۃ الولایہ، سلالہ خلاصے کو کہتے ہیں، سلالہ نچوڑ کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندگان خدا، ہم نے سلالۃ من طین، ہم نے مٹی کے نچوڑ سے تمہیں، مٹی کے خلاصہ سے تمہیں خلق کیا۔ جو سلالۃ من طین ہو وہ ہم ہیں، اور جو سلالہ ولایت ہو، ولایت کا نچوڑ ہو، ولایت اللہ، ولایت رسول اللہ، ولایت علی ولی اللہ، یہ ساری ولایتوں کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو اس خلاصے کو زانی زہرا کہتے ہیں، زینب کبریٰ کہتے ہیں، صدیقہ صغریٰ۔ صلوات تو پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ ایک بار پھر صلوات کا شرف حاصل کر لیجئے۔ سلالۃ الولایہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سلالۃ الولایہ عالمہ ہے، ایسی عالمہ سبحان اللہ، چوتھے تاجدار ولایت علی زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، معصوم امام اپنی پھپھیاں جان کو ایک سند عنایت فرماتے ہیں بحمد اللہ انت یا اماں انت عالمۃ غیر معلمۃ، اے پھپھی جان آپ تو وہ عالمہ ہیں جو کسی کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے والی نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو نشہ ولایت مجھے آیا ہے، جو اس بارگاہ کی خیرات مجھے نصیب ہوئی ہے، آپ کی دعاؤں سے 100 سے زیادہ بار بارگاہ ثانی زہرا کی زیارت سے مشرف ہونے والا ہوں، تو بی بی کی بارگاہ سے جو خیرات ملی وہ اس مرحلے میں خیرات یہ ملی کہ بی بی عالمہ غیر معلمہ کیسے ہے، کسی کے پاس نہ پڑھنے والی یہ پڑھی لکھی بی بی کیسی ہے؟ تو مجھے جواب آیا جو منزل نبوت سے تعلق رکھتی ہو، جو محبت وحی سے جڑی ہوئی ہو، جو گود زہرا میں پلنے والی ہو، جو باب مدینۃ العلم کے باب مدینۃ العلم کے پاس آنے والی ہو، اس کو پھر کسی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جانے نہیں پڑتا، بلکہ علم اس کا طواف کرتا ہے، اور علم کے جس باب کو بھی چاہے بیان کر کے بتاتی ہے۔ عالمہ غیر معلمہ ایسی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ بی بی عالمہ بھی ہے، فاضلہ بھی ہے، کاملہ بھی ہے، اور بی بی عابدہ بھی ہے۔ عبادت بی بی کی بے مثال، توجہ، عبادت بی بی کی بے مثال۔ دیکھیے، غیر معروف گھرانے میں اپنی صفات کو ظاہر کرنا کوئی بڑا کمال نہیں۔ گھرانہ ایسا ہے کہ ہر فرد، اس گھرانے کا ہر فرد اپنی جگہ پر کمالات سے ایسا مزین ہے کہ جس فرد کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرو وہی فرد اپنی صفات میں کمال پہ نظر آتا ہے۔ عبادت کے عنوان سے سید الانبیاء کی بارگاہ میں جائیں تو وہ کہ جن کے سبب میں خدا نے کائنات کو خلق کیا، لولاک لما خلقت الافلاق کا اعلان کر دیا، وہ نبی رحمت اس کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوتے ہیں کہ خود خدا فرماتا ہے جس نے اعلان کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو بس عبادت کے لیے خلق کیا ہے، لیکن نبی رحمت کی وہ عبادت ہے کہ جس عبادت پر خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا
المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب کوئی شک نہیں ہم نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، لیکن آپ کی جبین مبارک پہ پسینے کا آ جانا، آپ کے پاؤں مبارک کا متورم ہو جانا ہمیں گوارا نہیں۔ آدھی رات یا اس سے کم یا زیادہ ہماری بارگاہ میں حاضر رہا کرو، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ عبادت سید الانبیاء ہے۔ جواباً سید الانبیاء بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ رات تو بہت کم ہے، اگر یہ رات صبح قیامت تک طولانی ہو جائے اور زہرا کا بابا تیری بارگاہ میں قیام و قعود و رکوع و سجود میں بسر کر دے تو پھر بھی کہے گا ما عبدنا کا حق کا عبادتک۔ اے اللہ جس طرح تیری حق تھا وہ حق ادا نہ ہوا۔ صلوات پڑھ لیجئے زہرا کے بابا کی ذات پر۔ اس گھرانے میں جو چاہتا ہوں، اس گھرانے میں علی حیدر کرار کی عبادت کو دیکھو تو بے مثال مقابلہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ کبھی بھی معصومین کے فضائل کو سنتے ہوئے مقابلہ ذہن میں نہ لائیے گا۔ مقابلہ نہیں ہے ان ہستیوں میں، ہر ہستی اپنے مقام پر، اپنی شان میں، اپنی عزت میں، اپنے مقام میں بلند و برتر ہے۔ خدا نے انہیں خلق ہی بلند و برتر کیا ہے تو ہمیں مقابلہ کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ توجہ دوست احباب، توجہ چاہتا ہوں۔ علی حیدر کرار کی عبادت یہ ہے کہ ہزار ہزار تکبیر ایک رات میں بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو ایک ایک رات میں ہزار ہزار تکبیر کی صدا بلند کرے وہی علی بتاتا ہے کہ نماز اور نیند کا مقابلہ کرنے والوں آؤ آج علی حیدر کرار تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کیے دیتا ہے۔ مسئلہ نہ نماز کا ہے نہ نیند کا ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہے تو آؤ ہر رات میں ہزار ہزار تکبیریں بلند کرنے والا شب ہجرت بستر رسول پر سو کر بتا رہا ہے نیند اور نماز کا مقابلہ نہیں ہے، اصل میں تو اطاعت خدا اور رسول ہے۔ اطاعت خدا اور رسول صدائے تکبیر میں ہو تو تکبیریں بلند ہوتی ہیں، اور نیند میں ہو تو ہم بتاتے ہیں ایسی نیند سوئے جیسے کبھی نہ سوئے، اور سو کر بتا دیا دنیا والوں جو سو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور میں آج سو کر بستر رسول پر بتا رہا ہوں میں سو رہا ہوں، میں خدا نہیں ہوں، جو سو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ لیکن علی یہ تیرا سونا کیسا سونا تھا کہ ادھر سے صدا آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ مجھے معاف کیجئے جس کے سونے میں توجہ، جس کے سونے میں عبادت یہاں جا کھڑی سلام کر رہی ہو کہ خدا اپنی مرضات حوالے کر کے بتا دے آپ راضی اللہ اس وقت تک کوئی نہیں بن سکتا جب تک پہلے علی اس سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عبادت جن کا سونا عبادت، جن کی تکبیریں عبادت، جن کا قیام عبادت، جن کا رکوع عبادت، جن کا سجدہ عبادت۔ تیرے میرے سجدے کیا ہیں؟ خدا فرماتا ہے میں قادر ہوں، توجہ، میں کریم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفار ہوں، میں ستار ہوں، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں متکبر ہوں۔ توجہ، اللہ اکبر۔ اے اللہ تیرے اتنے پیارے پیارے نام، تو یہ متکبر کیوں؟ توجہ،
یہ تکبر کیوں کر؟ تو رحمان، تو رحیم، تو قادر، تو کریم، تو ستار، تو غفار، تو جبار، تو قہار، پروردگار، یہ متکبر کیوں؟ کہا میرے علاوہ کسی اور کو تکبر جچتا ہی نہیں ہے، پروردگارہ تو متکبر کیوں ہے؟ کہا جاؤ دیکھو کسی کو نہ جھکنے والا علی جس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہہ رہا ہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اعلان کرے انا المتکبر۔ توجہ 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 توجہ، انا المتکبر۔ عبادت عبادت، توجہ عبادت، رسول اللہ کی عبادت دامن وقت میں گنجائش نہیں، رسول اللہ کی عبادت اپنی جگہ بے مثال، علی حیدر کرار کی عبادت اپنی جگہ بے مثال۔ اور آج یہ کائنات میں ایسی کون سی باعظمت خاتون ملے گی کہ جس کی عبادت اپنی جگہ بے مثال ہو؟ ادھر سیدہ ثانی سیدہ زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا مصلی عبادت پہ تشریف لاتی ہیں، ادھر جبین مبارک سے نور ساطع ہوتا ہے، ساتوں آسمان منور ہو جاتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگارا یہ کیسا نور ہے جس نے تیرے ساتوں آسمانوں کو منور کر دیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے تمہیں معلوم نہیں، بنت رسول بی بی بطول بزت و خاتم النبیین سیدت و نساء، جاگ رہے ہو تو صحبہ، سیدت و نساء العالمین مصلی عبادت پہ آ گئی ہے۔ یہ ان کی جبین مبارک کا نور ہے جو ساتوں آسمانوں کو منور کر رہا ہے، اسی لیے صدا بلند ہو گئی فاطمہ الزہرا، فاطمہ وہ جس کے نور سے ساتوں آسمان منور ہو جاتے ہیں۔ بی بی کی نماز بے مثال ہے، جبین مبارک پہ سجدوں کے نشان ہیں، گھٹنوں پہ نشان ہیں، قدموں پہ انگوٹھوں پہ کھڑے کھڑے متورم ہو جاتے ہیں، اتنی عبادت کرتی ہیں۔ نماز شب اپنی جگہ، نوافل اپنی جگہ، عبادت مستحبہ اپنی جگہ، عبادت فریضہ اپنی جگہ، یہ ساری عبادتیں سر انجام دینے والی سیدت و نساء العالمین اپنی جگہ پر بے مثال عبادت سر انجام دیتی ہے۔ لیکن اس بی بی کی اگر کوئی شبیہ بن کے دنیا میں آئی ہے تو اس بی بی کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ شبیہ میں نے عرض کی دعا کیجئے گا سر ابیہا سر ابیہا سر ابیہا سلالت الولایہ سر ابیہا سلالت الولایہ۔ اور عبادت میں شبیہ زہرا جو کہلوا گئی اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ بی بی کی عبادت اپنی اماں کی گودی سے عبادت کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ بچپنے میں بھی عبادت ہے، عالم شباب میں بھی عبادت ہے، سفر میں بھی عبادت ہے، حضر میں بھی عبادت ہے، فضائل میں بھی عبادت ہے، مصائب میں بھی عبادت ہے۔ منزل کے قریب آ رہا ہوں، مصائب میں بھی عبادت ہے۔ بی بی ایسی عابدہ ہے کہ جس کی عبادت پہ ان عابدوں کو بھی ناز ہے۔ حسن مجتبیٰ کی عبادت سناؤں، حسین سید الشہداء کی عبادت سناؤں، لیکن قسم بخدا سید الساجدین کی عبادت، زین العابدین کی عبادت تو یہاں تک جا پہنچی کہ خود آواز سید الانبیاء بتاتے ہوئے چلے گئے۔ سوائے کے محرقہ میں ابن حجر مکی برادر اہل سنت نے تحریر کیا ہے کہ سید الانبیاء اپنی گودی میں امام حسین کو لیے پیار کر رہے تھے۔ جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے بیٹھے ہوئے پیار کرتا ہوا رسول کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ رسول متوجہ ہوئے اور کہا اے جابر اسے جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا آپ کا لال حسین ہے۔ کہا خدا اسے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام علی ہوگا، ابھی یہ بچے ہیں اور نبی کریم خبر دے رہے ہیں اس کا نام علی ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں صدا دی جائے گی اين سید العابدین اين زین العابدین۔ بھرے محشر میں، بھرے مجمع میں نہیں دوستو، بھرے معاشر میں جو سید العابدین و زین العابدین بن کے کھڑے ہوں گے وہ میرا لال حسین کا بیٹا علی سید الساجدین زین العابدین ہوں گے۔ تو مجھے یوں کہنے دیجئے سید الانبیاء سے لے کر، توجہ، سید الانبیاء سے لے کر سید الساجدین تک تمام عبادت گزار ہستیاں اپنے اپنے مقام پر بے مثال عبادت گزار ہیں، لیکن ثانی زہرا وہ عبادت گزار ہے
کہ جس ہستی نے شام غریباں کے دردناک منظر میں کہ ایک طرف بکھرے ہوئے لاشیں تھے اور دوسری طرف جلے ہوئے خیمے تھے، تیسری طرف سر سے چھنی ہوئی چادریں تھیں، کسی کو تماچے لگ رہے تھے، کسی کے گوشوارے اتر رہے تھے، اس عالم میں بھی ایک ٹیلے کی اوٹ میں آ کر نماز مغرب کو بھی قضا نہیں کرتی اور صدا دیتی ہے میرے اللہ، اللہ اکبر، میرے اللہ میں وارث شریعت کی بیٹی ہوں۔ شریعت مصطفیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت بند کمرے میں بھی نماز پڑھے تو اسے چادر میں لپٹا ہوا ہونا چاہیے، لیکن میرے اللہ میری مجبوری ہے، اللہ اکبر، میری مجبوری ہے، میری چادر ظالم اتار کے لے گئے ہیں۔ بی بی نے خاک کربلا اٹھائی، اپنے سر میں ڈالی، اپنے سر میں ڈال کر کہا میرے اللہ اسے زینب کبریٰ کا پردہ سمجھ لے، اور ایک مرتبہ مقتل کی طرف دیکھا، کہا بھیا سجدے میں سر کٹوانا اور بات ہے، چادر لٹوا کے بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان سجدہ کرنا اور بات۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ عصر عاشور کیا قیامت ہوئی، آسمان لرز گیا، زمین کانپ گئی، دوست و دشمن نے تحریر کیا، سرخ و سیاہ آندھی چلی، کیا ہو رہا تھا؟ 70 قدم کے فاصلے پہ ایک بہن کھڑی، بھائی کا ایک منظر دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر۔ خدا بند متعال حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، مومنو صبر سے کام لو۔ کائنات میں سید و سردار صابر ذات امام حسین علیہ السلام کی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی آزمائش کا مرحلہ تمام ہو رہا ہے، آسمان لرز رہا ہے، زمین کانپ رہی ہے، اور درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو اپنے اپنے عمل بھول چکے ہیں، ہر طرف قیامت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ فاصلے پہ کھڑی ایک بہن ہے جو کھڑی صدا دے رہی ہے یا ابن سعد تنظر و یقتل ابو عبداللہ، خدا نہ کرے کسی بہن کو، بھائی کو اس عالم میں دیکھنا پڑے، اللہ اکبر۔ قیامت کی گھڑی ہے عزادارو، 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی اپنے بھائی کے قاتل سے مخاطب ہے، یا ابن سعد اتنظر و یقتل ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے اور میرا حسین شہید ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مولا حسین، آپ نے اکبر کا صدمہ برداشت کیا، یہ صدمہ ثانی زہرا نے بھی برداشت کیا، آپ نے عباس کے کٹے بازوؤں کو اٹھایا، یہ صدمہ بی بی زینب نے بھی برداشت کیا، آپ نے گودی رباب کے پھول کو کٹوایا، یہ صدمہ بی بی زینب نے بھی برداشت کیا، یہ سارے صدمے بی بی نے برداشت کیے۔ آپ حسن کے یتیم قاسم کا لاشا لائے تو بی بی زینب نے بھی برداشت کیا، لیکن جب آپ شہید ہو رہے تھے تو اس وقت یہ صدمہ جو برداشت کر رہی تھی اس صابرہ کو زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ گھبرا کے نہ روئیے، نبی کریم فرما کے چلے گئے ہیں من بکا ہذہ البنت، من بکا علی مصائب ہذہ البنت، ہذہ البنت، جو اس بیٹی میری کے غم میں روئے گا وہ ایسے ہے جیسے وہ حسن و حسین کے غم میں رو رہا ہو۔ تو آپ جانتے ہیں غم حسین، میں عرض کرتا ہوں حسین کا غم سب سے پہلے جس نے برداشت کیا اسے ثانی زہرا کہتے ہیں، اس صابرہ بی بی کو ثانی زہرا کہتے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، جگر تھام لیجئے، ظالم خنجر سے ضربیں لگا رہا تھا، زلفائے مبارک میں گستاخانہ ہاتھ ڈالے ہوئے پس گردن ضربیں لگ رہی تھیں۔ آپ میں سے ہے سب لوگ ماشاءاللہ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں، اس سجدہ کو سجدہ شکر کہتے ہیں۔ اس سجدہ شکر میں آپ کی روٹین باقی سجدوں سے مختلف ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ اپنا ماتھا ٹکاتے ہیں، پھر دایاں رخسار لاتے ہیں، پھر بایاں رخسار لاتے ہیں، پھر جبین لاتے ہیں، عظمت
امامت زہرا کی قسم، مظلومیت زہرا کی قسم، عصمت زہرا کی قسم، عزادارو کربلا کے میدان میں امام حسین کے یہ سجدے کی شبیہ ہے۔ امام حسین کی پاکیزہ زلفوں میں شمر کا نجس ہاتھ تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا اور خنجر سے پس گردن ضربیں لگا رہا تھا۔ ضربیں لگاتے لگاتے اس نے ایک مرتبہ گستاخی کی کہ رخسار حسین خاک پہ آئے، پھر گستاخی کی بائیں رخسار خاک پہ آئے۔ ادھر سے امام زمانہ نے سلام کیا، السلام علی الخد الطریب، اور میرا سلام خاک آلود رخساروں پر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ قیامت کی گھڑی تھی، ادھر جبریل کے بال کھل گئے، ادھر صدا بلند ہو گئی، الا قد قتل الحسین فی الکربلا، لوگو حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ بی بی زینب کبریٰ ایک مرتبہ سید سجاد کے خیمہ میں آئی اور صدا دی، سجاد بیٹے کیسی آوازیں سن رہی ہوں، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ کہا پھوپھی اماں ایک مرتبہ کنات ہٹائیے، خدا کسی بیٹے کو بابا کا یہ منظر نہ دکھائے۔ کنات جو ہٹی تو سید سجاد نے کیا دیکھا، بابا کا سر ہے اور نوکے سینہ پہ، وہیں سے پکارے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جگر تھام لیجئے، پرسے گرات تھے۔ میں اتنا عرض کیے دیتا ہوں، ایک وقت آیا کہ قاتل کہتا ہے میں نے جب سر حسین کو گستاخانہ انداز میں اٹھایا، صاحب سراج الغم نے تحریر کیا کہ قاتل کہتا ہے میں نے دیکھا لبہائے مبارک حسین میں حرکت تھی، کٹے ہوئے لب تھے لیکن حرکت کر رہے تھے۔ میں نے کان لگایا، جگر تھام لیجئے کہ دیکھوں اس عالم میں حسین کیا کہہ رہے ہیں، ماتم کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ تو کہتا ہے جب میں نے کان لگائے تو آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، عباس عباس عباس، اور ادھر سے ظالم تازیانہ لیے ہوئے بڑھے زینب کبریٰ کی طرف، العظمت للہ بکیاب الرما، نیزے کی انیوں سے بی بی کے سر سے چادر اتاری جانے لگی۔ بی بی چادر سنبھالتی رہی، ہاتھ زخمی ہو گئے، سر زخمی ہو گیا، چادر پارا پارا ہونے لگی۔ ایک مرتبہ ظالم چادر چھین گیا اور بی بی نے زخمی سر پہ زخمی ہاتھ رکھ کے، اور لفظوں کی قدر کرو، روایت کا ذمہ دار ہوں، زخمی سر پہ زخمی ہاتھ رکھ کے فرات کی طرف رخ کر کے کہا، واہ عباسا واہ حجابا، ہائے عباس، ہائے ہمارا پردہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جس نے یہ صدمات برداشت کیے اس صابرہ کو ثانی زہرا کہتے ہیں، لیکن ایسی عابدہ، ایسی صابرہ، عابدہ ایسی کہ امام حسین فرمائیں بین آخری ودا ہے، پھر تیرا بھائی تجھ کو اس حالت میں نہیں ملے گا، لیکن میری ایک آرزو ہے، وہ یہ ہے یا اختہ لا تنسا فی نوافلۃ اللیل، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ امام حسین جانتے تھے کہ کچھ دیر بعد میری بہن کے ہاتھ بندھ جائیں گے، چادریں چھن جائیں گی، بے پلانوں کے اونٹ ہوں گے، بازاروں اور درباروں کا سفر ہوگا، لیکن پھر بھی یقین تھا کہ میری بہن ایسی عابدہ ہے کہ اس کی نماز تہجد بھی قضا نہیں
نہیں ہوگی۔ سید سجاد فرماتے ہیں جنہوں نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ان بیویوں کے ساتھ سفر کیا، فرماتے ہیں ما ترکت نوافل اللیلہ، ان بیویوں نے نماز شب بھی اس سفر میں قضا نہیں کی، ما ترکت نہیں چھوڑی۔ جو ان حالات میں نماز شب بھی ترک نہ کرے اسے ثانی زہرا کہتے ہیں۔ ایسی عابدہ جس کی عبادت پہ ان عبادت کرنے والوں کو بھی ناز ہے۔ رسول فرماتے ہیں سبحان اللہ، میری بیٹی تیری عبادت کو سلام۔ علی فرماتے ہیں میری لال تیری عبادت کو سلام۔ بی بی بطول کہتی ہے میری گودی کی پالی تیری عبادت کو سلام۔ حسن کہتے تیری عبادت کو سلام بہنا۔ حسین کہتے ہیں تو نے تو عبادت کو 4 چاند لگا دیے بہنا۔ اس عالم میں عبادت اللہ اکبر عبادت بھی ہے، اور صبر کا مرحلہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ جہاں پر امام وقت توجہ، جہاں پر زندگی رہی تو پھر باقی القابات پر گفتگو ہوگی، جن مقامات پر امامت گھبرا رہی ہے ان اوقات میں نائبۃ الامام بن کر جس نے امام کو سہارا دیا، جس نے امام کو سنبھالا وہ ثانی زہرا، جس نے امامت کی حفاظت کی وہ ثانی زہرا، جس نے امام کی حفاظت کی وہ ثانی زہرا، جس نے امامت کی حفاظت کی وہ ثانی زہرا، نائبۃ الامام بن کر سید سجاد کو جب دیکھا کہ سب بیویاں بے پلان کے اونٹوں پہ سوار ہو گئی ہیں، 2 ہستیاں باقی بچ گئی ہیں، ایک سید سجاد ایک ثانی زہرا، تو بی بی نے دیکھا سید سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی ہے، وقت کا امام ہے اور چہرے پہ موت کی زردی۔ تو اس وقت بی بی زینب ایسی صابرہ، ایسی استقامہ، ایسی صبر کا پہاڑ، استقامت کا پہاڑ کہ آگے بڑھ کر امام وقت کو تسلی دیتی ہیں سجاد بیٹا تیری یہ حالت ہمارے ساتھ کوفہ و شام کے سفر کون کرے گا؟ بیٹے تیرا یہ عالم، کہا پھوپھی اماں میری یہ حالت نہ ہو کہ میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، میرے بھیا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے اور میں اتنا مجبور ہوں دفن نہیں کر پاتا۔ اللہ اکبر، قیامت کا منظر۔ اب یہی بی بی عالمہ غیر معلمہ، عقیلہ بنی ہاشم، سلالۃ الولایہ، سر ابی عالمہ فاضلہ عابدہ بی بی، نہیں جانتا کیسے اونٹ کی ننگی پشت پہ سوار ہوئی، بس اتنا ملتا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی نے گنج شہداء کی طرف دیکھا اور کہا عباس کہاں سو گئے ہو، اکبر لال کہاں سو گئے ہو، میں وہی زینب ہوں جو کل مدینہ سے چلی تھی، عباس تو نے زانو کو زینہ بنایا، اکبر و قاسم تم نے میرا بازو تھاما، آج تو میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے، آؤ نہ مجھے سوار کرو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس پرسے کا آخری مرحلہ آ گیا، سید سجاد کو بھی بے پلان کے اونٹ کی پشت پہ سوار کر دیا گیا۔ غیورو سید سجاد جیسا غیرت مند امام ننگے سر ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا چاہتے ہیں، لیکن روانگی کا عالم کیا ہے؟ بے پلان کے اونٹ کی پشت پہ جب بٹھایا گیا تو سید سجاد بیماری کے سبب کبھی دائیں جھوم جاتے تھے کبھی بائیں جھوم جاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا بیمار کو سہارا دیا جاتا ہے، سید سجاد کو سہارا دینے کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی تکیہ لایا گیا ہوگا، کوئی سرہانہ لایا گیا ہوگا۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے روایت کی ذمہ داری لیتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ظالم گئے اور 2 رسیاں لے کر آئے، ایک رسی سید سجاد کے قدموں میں ڈال کر، ایک پاؤں میں ڈال کر اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے گزار کے دوسرے پاؤں سے باندھ دی گئی۔ جگر تھام لینا ہمت نہیں ہے، روایت کا ذمہ دار ہوں۔ دوسری رسی کو سید سجاد کے گلے میں ایک طرف سے باندھا گیا اور دوسری طرف اونٹ کی گردن سے باندھ دیا گیا۔ ہائے ہائے قیامت عظمیٰ، اونٹ دوڑائے گئے، سید سجاد کی پنڈلیاں پھٹنے لگی،
خون بہنے لگا اور صدا دی واہ ابتا۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری مرحلے میں آ گئی وہ بی بی جو کبھی کوفہ میں شہزادی بن کے آئی تھی، آج قیدی بن کے آ رہی ہے، اور ایک مرتبہ صدا دی، اس کو تو خاموش ہو جاؤ۔ ثانی زہرا کی صدا میں کوئی اتنا روب تھا کہ جانوروں کے گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں، اور پھر بابا کے لہجہ میں گفتگو کر کے ایک مرتبہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ چادر تطہیر کی وارث آج اپنی اماں کی وراثت کو نبھا رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ دیکھا ضرور ہوگا مدینہ کی طرف، اماں تو اپنے بابا کے دربار میں گئی تھی، اماں آپ اپنے گھر سے چند قدموں کے فاصلے پہ گئی تھی، اماں آپ کنیزوں کے جھرمٹ میں تھیں، اماں آپ چادر میں لپٹی ہوئی تھیں، اماں چادر زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، لیکن اماں آج آ، میں تیری وارثہ ہوں، تیری چادر کی وارث ہوں، تیرے دربار میں جانے کی وارث ہوں، لیکن آ میرا حالت دیکھ، تماش بینوں کا مجمع ہے، بابا کا شہر نہیں ہے، بلکہ بابا کی شاہی نہیں ہے، دشمنوں کی شاہی ہے، ہر طرف سے تماش بینوں کا مجمع ہے، اور میں بابا کے لہجہ میں خطبہ دے کر بتا رہی ہوں، جس کی آواز کو بھی بابا کے لہجے کا پردہ نصیب ہو اسے ثانی زہرا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ، بس آخری جملہ ہے، ایک مرتبہ بی بی جب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی، ذرا سوچئے، کہاں 72 کے بکھرے لاشیں، کہاں ہاتھوں میں رسیاں، کہاں سروں پہ چادروں کا نہ ہونا، اور کہاں بازار کوفہ سے گزرتے ہوئے دربار کوفہ میں داخل ہونا، لیکن بی بی اس عظمت سے داخل دربار ابن زیاد ہوئی کہ ایک مرتبہ زیاد کا دربار ہل گیا، اور ابن زیاد پکارا، من لحاظہ المتکبرہ، یہ باعظمت خاتون کیسی ہے، باعظمت خاتون کیسی ہے، من لحاظہ المتکبرہ، جو ان حالات میں صبر کا مظاہرہ کرے، اسے ہی کہا جاتا ہے السلام علیک یا جبل الصبر، اے صبر کی پہاڑ بھی تجھ پر سلام۔ ان حالات میں سامنے تشت میں بھیا کا سر پڑا ہوا ہے، اور یہ ظالم گستاخیاں کر رہا ہے، اور گستاخی کرتے ہوئے ایک مرتبہ بی بی زینب کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے تو نے دیکھا کہ تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا؟ بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، بدبخت تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے، ہم نے تو خدا کی بارگاہ میں بس حسن ہی پایا ہے، ما رأیت الا جمیلا۔ ادھر یہ گستاخیاں کر رہا تھا، ثانی زہرا کے دل کو دکھا رہا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد پکارے، ظالم توجہ کیجئے، امامت کی محافظ، امام کی محافظ سید سجاد پکارے، ظالم میری پھوپھی اماں بڑی دکھی آ رہی ہے، اس کا دل بڑا دکھی ہے، اس کو مزید دکھ نہ دے۔ اس نے کہا کون ہے مجھے ٹوکنے والا؟ تو اس وقت امام سجاد نے اپنا سر بلند کیا، کہا میں علی ابن الحسین ہوں۔ کہا علی ابن الحسین تجھے کربلا میں موت نہیں آئی؟ میں کہوں گا سجاد کب زندہ ہے ظالم، سجاد تو اس وقت مر گئے تھے جب ننگے سر بازار کوفہ میں ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ آئے تھے۔ اس نے کہا، امام نے فرمایا وہ علی الاکبر تھے، وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، میں علی ابن الحسین سید الساجدین ہوں۔ تو اس وقت اس نے جلاد کو حکم دیا، جلاد اس کو قتل کر دے۔ ادھر سے جلاد تلوار لے کر بڑھا، روایت کی ذمہ داری ہے، روایت علماء نے بیان کی ہے، مقتل میں درج ہے کہ سیدہ نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ رسیوں سمیت اب سید سجاد پہ گرا دیا، محافظہ امامت بن کے فرمایا ظالم جب تک مجھے شہید نہیں کرے گا اس وقت تک میرے سجاد کو ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ
حملہ، اے عزادارو، اس عالم میں ایک مرتبہ اس ملعون نے سر حسین کو غصہ خانہ انداز میں تش سے اٹھایا اور کہا حسین تو بڑی جلدی بوڑھا ہو گیا ہے۔ بی بی زینب نے کہا ظالم میرے بھائی کو تانے نہ دے، میرا بھائی جلدی بوڑھا ہونے والا نہ تھا، اس کو اکبر کی موت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اکبر کی شہادت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب جگر تھام لیجئے۔ صاحب تذکرۃ الخاص علامہ سبت ابن جوزی نے، صاحب رمز المصیبہ نے یہ روایت درج کی ہے کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے گلوئے نازنین حسین کی طرف دیکھا۔ قیامت کی گھڑی ہے، بہن کھڑی دیکھ رہی ہے، بیٹیاں کھڑی دیکھ رہی ہیں، حرم دیکھ رہی ہیں، اور اس عالم میں اس ملعون نے کہا حسین تیرے گلوئے نازنین کو کسی نے برابر میں نہیں کاٹا، ہائے تیرے گلوئے نازنین کو کسی نے برابر میں نہیں کاٹا۔ ظالم تجھے کیا معلوم، یہاں چھری چلائی نہیں گئی، یہاں ضربیں لگائی گئی ہیں خنجر سے۔ تو اس نے صدا دی اے جلاد حسین کے گلوئے نازنین کو برابر کر۔ اس ملعون نے ایک مرتبہ پھر ظلم کرنا شروع کیا، گلوئے نازنین کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پہ گرنے لگے۔ روایت میں ملتا ہے اصغر کی ماں سے برداشت نہ ہوا، رسیوں سے اپنے آپ کو جدا کیا اور ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاتی تھی، بوسہ دیتی تھی، مدینہ کی طرف رک کر کے کہتی تھی واہ محمدہ واہ حسینہ، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری مرحلہ جب یہ ظلم ہو گیا تو دربار سے ایک شیخ اٹھا، اس نے کہا ابن زیاد تم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب مجھے اجازت دے دے کہ میں ان ٹکڑوں کو سنبھال لوں۔ کہا ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس نے اپنی ابا کے دامن میں، آخری جملہ ہے عزادارو، اس نے اپنی ابا کے دامن میں ان سرے گلوئے نازنین حسین کے ٹکڑوں کو سنبھالا۔ جو زیارات کر کے آئے ہیں وہ گواہی دیں گے، مسجد حنانہ میں، مسجد حنانہ کوفہ شہر سے باہر نجف اشرف کے قریب حضرت کمیل ابن زیاد کے روضہ کے ساتھ مسجد حنانہ ہے، اس میں یہ گلوئے نازنین کے ٹکڑے دفن ہیں، سر کی علامت بنی ہوئی ہے، زیارت امام حسین لکھی ہوئی ہے۔ بس اس نے ان گلوئے نازنین کے ٹکڑوں کو اپنے دامن میں، ابا کے دامن میں سنبھالا، سینے سے لگایا اور دربار سے باہر آیا۔ جیسے ہی دربار سے باہر آیا اس کی برداشت ختم ہو گئی۔ اب تمہاری برداشت جانے اور بیوی جانے، بس میں تو پرسے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، بس اس کی برداشت ختم ہو گئی۔ صدا دیتا جا رہا ہے واہ محمد واہ علی واہ حسین واہ حسین واہ مظلومہ، صدائیں دیتا ہوا چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، بس ماتم کے لیے تیاری کیجئے کہ آج ماتم بھی ہونا ہے۔ گھر دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ اس کی ابا کو خون لگا ہوا ہے۔ کہا تو شیخ عرب تھا، گوشت لانا تھا، ہائے گوشت لانا تھا تو کسی رومال میں لے لیتا، یہ ابا میں کیوں لایا ہے؟ کہا خاموش، یہ گوشت نہیں گلوئے نازنین حسین کے ٹکڑے ہیں۔ واہ غربتا، اس کی بیوی مومنہ تھی۔ کہا ان ٹکڑوں کو جہاں تو مناسب سمجھے ان کو دفن کر لے، لیکن آج میری ایک آرزو ہے۔ کہا تیری آرزو کیا ہے؟ کہا بس اس کے بعد میری ایک آرزو مان لے۔ کہا وہ کیا؟ کہا اس سے فارغ ہو کر مجھے مدینہ لے جاؤ۔ ہائے اب میرا جگر بھی پھٹتا ہے، مجھے مدینہ لے جا۔ کہا تو مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کہا میں اس مظلوم کی بہن زینب کو جانتی ہوں، اس کو جا کے بتاؤں گی کہ بہن بیوی تیرے بھیا کے ساتھ کہاں کیا کیا ظلم ہوا۔ اس شیخ نے سر پیٹ لیا، آؤ ماتم کی تیاری کرو۔ سر پیٹ لیا اور سر پیٹ کے کہا مدینہ جانے کی ضرورت نہیں، وہی زینب کھڑی دیکھ رہی تھی۔ واہ مظلومہ واہ حسینہ، ماتم حسین، اجرکم علی اللہ۔